ایک پردیسی کی دکھی کہانی۔ گھر کا بڑا بیٹا ہونا ایک جرم بن گیا۔ اس لڑکے نے پردیس میں 20 سال گزارے۔ جب لاٹ ٹوٹ گئی تو پاکستان آ گیا۔ پاکستان آیا تو بھابھی نے اس پہ عزت لوٹنے کا الزام لگا کے گھر سے نکال دیا۔ یہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کے لیے روڈ پہ نکل گیا تو کوئی گاڑی مجھے کچل دے۔ اچانک ایک تیز گاڑی آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک شیئر کیا کرے، اچھے سے کمنٹ کیا کرے اور ہمیں گائیڈ بھی کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اب شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ رحمت اپنے باپ کے ساتھ دکان پہ بیٹھتا تھا جب پڑھائی سے فارغ ہوتا تو۔ آخر ایک دن اس کا باپ دنیا فانی سے کوچ کر گیا تو دکان جو تھی ساری قرضے میں چلی گئی۔ اب اس رحمت کی ماں کہتی ہے، دیکھ بیٹا، اب چھوٹے موٹے کام سے گھر تو چلنا نہیں ہے، اب تو گھر کا بڑا بیٹا ہے، تیرے اوپر گھر کی ذمہ داری ہے، بہن بھائیوں کی، اس گھر کی، میری، تو سعودی عرب چلا جا۔ رحمت نے ماں کی بات مانی، سعودی عرب آ گیا۔ راستے میں بڑے اونچے اونچے خواب دیکھتا آیا کہ وہاں میرا بڑا پروٹوکول ہوگا، میں تو پڑھا لکھا آدمی ہوں، اور جب میں یہاں پہ کماؤں گا تو میری پاکستان میں ایک اچھی جگہ شادی ہوگی، بالکل ہیروئن کی طرح۔ اپنے بہن بھائیوں کی شادی اچھی جگہ پہ کروں گا، خوب خرچہ کروں گا بادشاہوں کی طرح۔ جب یہاں پہ آیا سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ یہاں پہ تپتی دوپہر میں ریت میں کام کرنا پڑتا، اونچی بلڈنگ میں، تو سوچتا کہ میری ماں تو میری دعا کر رہی ہوگی۔ جو کماتا مہینے بعد پورے پیسے ماں کو بھیج دیتا۔ ماں سے کہتا، ماں کوئی بھی چیز چاہیے بس ایک بار بتا دے، تیرا بیٹا وہ تیرے سامنے نعمت جو سی نا تیرے قدموں میں نچھاور کر دے گا۔ ماں اس کو دعائیں دیتی، کرتے کراتے نا 4 سال ہو گئے۔ اب بہن بھائی بھی پڑھ لی گئے تو کہتا ہے، ماں اب مجھے پاکستان آنے کو دل کر رہا ہے، میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی، نا پتر، ابھی تو تیری بہنوں کی شادی ہونی ہے، گھر بننا ہے، اس کے بعد تیری شادی سوچیں گے۔ رحمت خاموش ہو گیا۔ ماں کیا بھی صحیح رہی ہے۔ کرتے کرتے 8 سال گزر گئے۔ بہنوں کی بھی شادی ہو گئی، بھائی کی بھی شادی ہو گئی۔ اب بھائی جب شادی ہو گئی تو اپنے بیٹے کی فوٹو ساتھ لگاتا، اس کی بہت پیاری بیوی کی فوٹو ساتھ لگاتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری فیملی ہے۔ تو رحمت کو اتنا غصہ آتا اپنے آپ پہ کہ کاش میری شادی ٹائم پہ ہو گئی ہوتی تو میرا بھی 6-7 سال کا بیٹا ہوتا۔ دل کرچی کرچی ہوتا، دل میں نا ایک طوفان تھا۔ اس نے ماں سے کہا، ماں اب تو 8 سال ہو گیا، میری شادی کیوں نہیں کرا رہی؟ ماں کہتی ہے، بیٹا کرا دیں گے۔ اب دوست اس کے کہتے ہیں جو سعودی عرب میں روم میٹ تھے کہ چپکے سے چلا جا۔ یہ چپکے سے پاکستان پہنچتا ہے، ماں کو خبر ہو جاتی ہے۔ ماں نا جھوٹی موٹی کی بیمار بن کے بستر پہ لیٹ جاتی ہے، ڈرپ لگوا لیتی ہے۔ جب دیکھتا ہے ماں بیمار پڑی ہے تو ماں کو دیکھ کے ہکا بکا، ماں اس کو دیکھ کے ہکا بکا۔ ماں کہتی، بیٹا تم نے اچانک کیسے آ گیا؟ وہ کہتا ہے، میں سرپرائز دینا چاہتا تھا کہ میں جاؤں گا، آپ میری شادی کرائیں گی۔ وہ کہتی ہے، بیٹا تو شرم نہیں آتی؟ تیری ماں یہ بستر مرے پہ پڑی ہے، پتہ نہیں اگلی سانس ہے کہ نہیں ہے، یہاں ڈاکٹروں کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو شادی کی بات کر رہا ہے؟ کیسا خود غرض بیٹا ہے۔ رحمت کو بڑا دکھ ہوا اپنے آپ پہ کہ واقعی میں کتنا خود غرض ہوں، صرف اپنے بارے میں سوچتا ہوں۔ رحمت نے چھٹی لگوائی، اگلے دن ہی واپس آ گیا۔ یار دوست سب ہکا بکا، حیران پریشان۔ رحمت تو شادی کے لیے گیا تھا، اس نے بتایا میری ماں بیمار ہے۔ رحمت جب پہنچا تو اس کو واٹس ایپ پہ دوست میسج کرتا ہے، یار تم پاکستان آیا اور میری شادی بھی نہیں دیکھی اور چلا بھی گیا، تیری ماں نے میری شادی پہ رات کو اتنا بھنگڑا ڈالا نا۔ وہ کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا، ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، تیری ماں نے شادی پہ اتنا بھنگڑا ڈالا نا کہ جوان لڑکیاں بھی ہکا بکا تھی۔ وہ کہتا ہے، نہیں یقین تو ویڈیو دیکھ لے۔ اب رحمت نے نا دل سے خواب ہی نکال دیا شادی کا کہ ماں نے جھوٹی موٹی کا ڈرامہ کیا میرے ساتھ۔ میری ماں ایسا کیوں کر سکتی ہے میرے ساتھ؟ کیا وجہ ہے؟ اب سوچتا رہتا اور آج کے بعد خواب نکال دیا ذہن سے شادی کا۔ وقت گزرتا رہا، کام کرتا رہا، چہرے کی جوڑیاں بڑھتی رہی، عمر بڑھتی رہی، تنخواہ بڑھتی رہی، خوشیاں کم ہوتی گئی۔ ہر بندہ اس کو یاد کرتا ہے رحمت کو صرف پیسے کے وقت میں، ویسے کوئی یاد نہ کرتا۔ جب بھی پیسے ضرورت ہوتی رحمت بھائی یاد آتے، ورنہ کوئی بات نہ کرتا۔ کرتے کراتے نا 20 سال ہو گئے۔ آخر ہوتا کیا ہے، ایک دن اونچی بلڈنگ پہ کام کر رہا تھا، نظر بھی کمزور ہو گئی اور جسم میں جان بھی کم ہو گئی۔ اوپر بلڈنگ سے گرا نیچے اور لاٹ ٹوٹ گئی۔ دوست احباب اس کو لے آئے ہسپتال میں۔ اس کے بعد جب پلسٹر لگ گیا تو گھر لے آئے۔ جو روم میٹ تھے 2 دن 3 دن تو خدمت کی، ان سے کہہ دیا، بھائی ہماری بھی ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی کے آنے کے بعد تمہارا حال چال پوچھ سکتے ہیں، تمہارے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے۔ جن کے ساتھ 20 سال گزارے انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا۔ جب تھوڑی لاٹ ٹھیک ہوتی ہے تو سب دوست کہتے ہیں، دیکھ
कंपनी भी तुमको रखना नहीं चाहती, अब तो माजूर हो गया। जो रेस में ना लंगड़े घोड़े की कोई वैल्यू नहीं होती, वो गोली मार देते हैं। बेहतर है तो पाकिस्तान चला जा, तेरे घर परिवार वाले तेरी जो खिदमत कर सकते हैं ना, हम लोग नहीं कर सकते। रहमान ने सोचा कह भी सही रहे हैं। रहमान ने सारे पैसे पूसे लिए और पाकिस्तान पहुंच गया। जब पाकिस्तान पहुंचा तो जो उसके रिश्तेदार थे, बहन भाई माँ थी, वो सब हक्का बक्का कि ये माजूर हो के हमारे पास आ गया। पहले तो ये पैसे भेजता था, अब तो पैसे भी नहीं भेजेगा, अब इसको हम पालेंगे। किसी ने सीधे मुंह बात ना की और कोई कमरा ना दिया। कभी हाल में पड़ा है, कभी सीढ़ियों के नीचे पड़ा है, कभी बरामदे में पड़ा है। बड़ा तंग था। रहमत ने आखिर अपनी माँ से कहा, मैंने घर बनवाया, सारे खर्चे मैंने किए, आखिर मेरा गुनाह क्या है? मुझको एक कमरा तो दे दो ना, जिसमें आराम से बैठ सकूं। आखिर मेरी भी प्राइवेसी है। आखिर जो उसकी भाभी थी, छोटे भाई की बीवी, जो इंतहाई खूबसूरत और तेज तर्रार थी, उसके पास 2 कमरे थे और उसके पास से एक कमरा लेकर ना रहमत को दे दिया। उसकी भाभी को इतना बुरा लगे ना कि हमारा कमरा छीन लिया है। वो उसी रात अपने शोहर से कहती है, ये क्या बात हुई? तुम्हारा भाई छड़ा छांट है, कहीं भी लेट सकता है, बैठ सकता है, हम तो फैमिली वाले बंदे हैं, तुम्हारे भाई कौन सी फैमिली है? उसको कमरा दे दिया है, तुम्हारे भाई को खुद ख्याल नहीं आता, इसको निकालो कमरे से किसी तरीके से। उसका भाई कहता है अपनी बीवी से, देखो कोई वजह होनी चाहिए, वो वजह ऐसी जो घर वाले भी माने और मोहल्ले वाले भी, वरना हम भाई से कुछ नहीं कह सकते। बीवी कहती ये बात है, मैं बनाती हूँ प्लान। उससे अगले दिन उसका ना कज़न मिलने आता है। कज़न जब मिलता है उससे देखता है, हालचाल पूछता है और कहता है, दोस्त अभी भी तुम शादी कर सकते हो, ऐसे कब तक ज़िंदगी गुजारोगे, शादी कर लो। वो उसकी माँ से बात करता है, खाला इसके बेशक बाल सफ़ेद हो गए हैं, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, शादी करा दो इसकी। अब उसकी माँ कहती है, मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी सकत नहीं है, इसके रिश्ता ढूंढती फिरूं और इसके सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, कौन देगा इसको लड़की? रहमत को इतना गुस्सा आया, अपने आप पे दिल करता है अपने आप को खुद ख़त्म कर दूं। रहमत कहता है, मैंने बाल सफ़ेद किए हैं, मैं ज़िम्मेदार हूँ झुर्रियाँ पड़ने का, मैंने आप लोगों के लिए सब कुछ कर दिया और आपने कैसे आराम से कह दिया इसकी शादी कौन करेगा इसके साथ। रहमत को बड़ा दुख लगा। उसका जो कज़न है ना, जब जाने लगा तो रहमान ने हाथ जोड़ के कहा, भाई आइंदा मेरी शादी की बात मत करना घर में। वो चला गया। उसी दिन शाम के वक्त जो उसके भाई की बीवी है, जो खूबसूरत है, तेज़ तर्रार है, उसने कहा, भाई साहब जो कमरे का बल्ब फ्यूज़ हो गया है, मेरा हाथ वहाँ तक पहुँचता नहीं है, आप बल्ब तब्दील कर देंगे? रहमान ने सोचा शायद कुछ तो ख्याल आया कि मैं किसी काम का तो हूँ, अगर इनकार कर दिया तो कहेंगे काम का नाम काज का, दुश्मन अनाज का, चलो बल्ब भी तो तब्दील कर देते हैं। ये कमरे में चला गया, बल्ब तब्दील करने के लिए टेबल पर चढ़ा है, उसकी भाभी ने भागकर दरवाज़ा बंद कर दिया, दरवाजे कुंडी लगा के अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिया और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ रहमत भाई मेरी इज्जत पे हाथ डाल दिया, मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। अपने शोहर को आवाज़ देती है, अपनी सास को आवाज़ देती है, खूब चीख चिल्लाती है। सारा घर परिवार इकट्ठा कर लिया, सब लोग दरवाज़ा बजाते हैं। रहमत उसे कहता है, क्यों पागल बन रही हो, मेरी और अपनी इज्जत का फलूदा बना रही हो? रहमत ने भाग के जब दरवाजा खोला तो सब लोग सामने खड़े थे और रहमत को शक भरी निगाहों से देख रहे थे। और उसका भाई कहता है, जिसकी बीवी थी अंदर, कि भाई आपको शर्म नहीं आती? अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप हमारी बीवियों की इज्जत लूटने की कोशिश करोगे? कैसे बेशर्म इंसान हो! ऐसे घर को तो, ऐसे बंदे तो घर में रखना नहीं चाहिए, निकल जाओ हमारे घर से। कहता है, तुम्हारा घर? कहता हाँ हमारा घर, निकल जाओ यहाँ से। धक्के देके बाहर निकाल दिया। वो सारा माजरा जो उसकी माँ देख रही है, माँ ने उफ तक ना कहा। और जब वो घर से निकाला, दोबारा धक्का देके बंद कर दिया दरवाजे को, दरवाजा से दोबारा भागा रहमत अंदर आने के लिए, तो उसी भाभी ने एक जोरदार तमाचा मारा मुंह पे। बेशरम इंसान, मेरी इज्जत पे हाथ डालते हो और दोबारा घर आना चाहते हो। रहमत का दिल का चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए, मैं उसमें समा जाऊं। और बारिश हो रही थी और रहमत के आंसू भी बरसात जरा बरस रहे थे। रहमत सुनसान सड़क पे चल दिया कि काश कोई गाड़ी आए और मुझे ख़त्म कर दे। और रहमत जा रहा था अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए। इतने में तेज़ गाड़ी आ रही है और जब वो गाड़ी ने हॉर्न बजाया, रहमत आगे पीछे ना हुआ, इसके पास आके गाड़ी ने ब्रेक लगाई है। उसमें से एक खूबसूरत औरत निकलती है और आगे कहती है, तुम्हें मेरी ही गाड़ी मिली थी मरने के लिए, तुम दिखता नहीं है,
کہاں سے آ جاتے ہو پاگل لوگ. اتنا کہنا تھا کہ رحمت کو آؤ چکر آیا اور رحمت زمین پہ گر گیا. جب رحمت کو ہوش آئی تو رحمت ایک نرم بستر پہ تھا، جس کی توقع ساری زندگی کرتا رہا تھا. اتنا نرم بستر تھا. رحمت کو اتنا خوشی ہوئی نہ کہ آج نرم بستر نصیب ہو گیا. نہ پردیس میں بستر نرم میں ملا اور نہ گھر والوں نے دیا. بڑا خوش ہوا. اپنے ارد گرد دیکھتا اتنا عالی شان اتنا بڑا گھر، اور دیکھتا ایک ڈاکٹر ہے، ایک نرس کھڑی ساتھ، اور ڈاکٹر اس عورت سے کہہ رہا ہے، اسی عورت سے جس نے گاڑی کے پاس بریک لگائی تھی اس کی، کہ زیادہ مسئلہ نہیں ہے، کچھ ٹینشن ہے، کچھ پریشانی وجہ سے ان کا جو ہے نبض کام کرنا بند کر گئی تھی، اب ٹھیک ہے، ہوش آ چکا ہے ان کو. ڈاکٹر چلا گیا دوائی وغیرہ دے کے. یہ عورت بتاتی ہے کہ میرا نام گلشن آ رہا ہے، میں اس گھر کی اور مالک ہوں، اور اس گھر میں اکیلی رہتی ہوں. اور آپ کون ہیں اور کیوں میری گاڑی کے نیچے آ گئے تھے؟ رحمت اس عورت کو دیکھتا رہتا ہے، کہتا ہے کتنی رحم دل عورت ہیں آپ. وہ عورت کہتی ہے اپنے بارے میں بتاؤ، آپ کون ہو؟ وہ ساری کہانی اپنی تفصیل سے سناتا ہے اس عورت کو، اور اس کی کہانی سن رہی ہے اور آنسو آئی جا رہے ہیں. وہ کہتی ہے آپ بھی دکھی ہیں، میں بھی دکھی ہوں. میرا بھی شوہر نا سال پہلے فوت ہو گیا تھا، ایک بہت بڑی فیکٹری کا مالک تھا. اب سارے کاروبار ٹھپ پڑے ہیں، چھوٹا موٹا کام چل رہا ہے. اب لوگ میری جائیداد کے پیچھے پڑے ہیں، میری جان کے بھی دشمن ہیں، اور میں نے سوچا میں خود ہی اپنی زندگی ختم کر لوں. اس دن میں اتنی تیز گاڑی چلاؤں گی جو میں جس دن نکلی تھی، کہ کسی بھی ندی میں جا کے گاڑی کو چھوڑ دوں گی، سیرنگ کو چھوڑ دوں گی، تاکہ میری موت واقع ہو جائے. پر مجھے کیا پتا تھا کہ میرے جیسا زندگی سے تنگ انسان مجھے ٹکر مل جائے گا. اب دو کہتی عورت جتنا دن آپ رہ سکتے ہیں یہاں پہ سکون سے رہیں، آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا. رحمت وہاں رہتا رہا، کچھ پاؤں بھی ٹھیک ہو گیا، چلنے پھرنے قابل ہو گیا. عورت کا شکریہ ادا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کہیں جانا چاہتا ہوں تو اپنے لیے کام دیکھوں گا. وہ عورت کہتی ہے میرے پاس آپ کے لیے ایک آفر ہے. کہتا ہے میں بھی دکھی ہوں اور بے سہارا ہوں، لوگوں کی نظریں مجھے چھننی کرتی رہتی ہیں، کیوں نہ آپ میرے شوہر بن جائیں، مجھ سے شادی کر لیں. رحمت ہکا بکا حیران پریشان کہتا آپ اتنی امیر کبیر اور میں بھوکا ننگا، میرا اور آپ کا جوڑ بنتا ہے. عورت کہتی ہے مجھے پتا ہے کہ زندگی میں آپ سے اچھا شوہر مجھے نہیں مل سکتا. رحمت مان جاتا ہے، دونوں کی شادی رہتی ہے. شادی کچھ عرصہ بعد وہ عورت جب امید سے ہوتی ہے تو اپنے شوہر سے کہتی ہے اب میں فیکٹری کی ذمہ داری آپ کے حوالے کرتی ہوں، فیکٹری آپ سنبھالیں، کاروبار سب آپ سنبھالیں، میں اپنے بچے کی دیکھ بھال کروں گی، اس کی پرورش تک میں کوئی کام نہیں کروں گی. رحمت کو فیکٹری دکھا دی، ورکر سے ملا دیا. رحمت نے جو فیکٹری بند پڑی تھی اس میں جان ڈال دی، اور اتنی فیکٹری ترقی کی کہ ایک فیکٹری سے ایک اور فیکٹری ڈال لی. جب نئی فیکٹری ڈالنے لگے تو اس کے لیے لیبر کی ضرورت تھی. رحمت نے اپنے اس کے انٹرویو چل رہا تھا، لوگ لیبر رکھنی تھی نئی. تو شیشہ جو لگا ہوا تھا اس میں سے دیکھتا ہے رحمت کہ باہر جو بندہ بیٹھا ہے میرا بھائی ہے. جب اس کی باری سب سے اینڈ میں آئی، جو آیا تو دیکھتا ہے بھائی کو، چھوٹا بھائی دیکھتا ہے بڑا بھائی کرسی پہ بیٹھا ہے، تو ہکا بکا حیران پریشان کہتا ہے بھائی آپ یہاں پہ، خیریت؟ آپ تو ایسا لگتا ہے اس فیکٹری کے مالک ہوں. کہتا ہاں ہوں میں مالک فیکٹری کا، تم بتاؤ تم کیسے آئے ہو؟ کہتا میری تو نوکری سمجھو پکی ہو گئی، جس فیکٹری کا مالک میرا بھائی ہو وہاں تو میری نوکری کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا. کہتا ہاں صحیح بات ہے. کہتا ہے کہ میری جو پہلی فیکٹری تھی نا وہاں سے مجھ کو نکال دیا ہے، تو آپ کی فیکٹری میں نوکروں کی ضرورت تھی، لیبر کی ضرورت تھی، اس لیے میں آیا ہوں یہاں پہ انٹرویو کے لیے. کہتا ٹھیک ہے باہر بیٹھو، دیکھتے ہیں جو بن پائے گا. وہ باہر بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے کبھی میرا نام پکارا جائے گا. اتنے میں نام پکارا جاتا ہے کسی اور بندے کا، اس کا نام نہیں پکارا جاتا. چھوٹا بھائی غصے سے اندر آ کے بھائی سے کہتا ہے آپ نے مجھ سے بدلہ لیا ہے نا، آپ کے دل میں ہمارے لیے بغض ہے نا؟ وہ کہتا ہے بغض میرے دل میں؟ بغض تمہارے دل میں ہے. تم نے اور تمہاری بیوی نے مل کے پلان بنایا، میرے اوپر الزام لگایا عزت لوٹنے کا، تمہاری بیوی نے دھکا دے کے تھپڑ مار گھر سے نکال دیا، تم نے چوں تک نہ کی، نہ ماں بولی. تم ایسے بہن بھائی ہو اور مجھ پہ الزام لگاتے اوپر سے؟ دفعہ ہو جائے یہاں سے، آئندہ نظر مت آنا. وہی وہ جلا گیا بھائی. اور وہی بھائی جس کی بیوی نے تھپڑ مارا تھا، جب اس کے گھر میں فاقے پڑنے لگے اس کی بیوی نے اس کو بھی تھپڑ مارا اور کہا خبردار مجھے طلاق دے، تیرے جیسے بھوکے بندے کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی. اس کو بھی طلاق لے کے چلی گئی. ادھر اس بھائی کے جس کی شادی نہیں ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے اور 1 بیٹی عطا کی. ہمیشہ جو پردیسیوں کے ساتھ نا ایسا سلوک کرتے ہیں اس کے گھر والے جیسے کوئی باہر کی نسل ہے، نہ اس کے احساسات ہیں، نہ جذبات ہیں، نہ اس کی ضرورتیں ہیں.
اگر یہ روکا ٹوکی کرے تو یہ گناہ گار۔ بس یہ ATM مشین ہے، اس میں کارڈ ڈالو پیسے نکال لو، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی امنگ نہیں ہے اس کی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا میری کہانی میں صداقت ہے؟ آپ کو لگتا ہے ایسا تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ پردیسیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور اچھے سے کمنٹ کیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ویڈیو کی رینج بڑھتی ہے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔